السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بادشاہوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ تم بادشاہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہماری ملاقات کو ٹال دینا۔ حاکم شہر حلیمی سے گویا ہوا، آپ کا فرمان عین بجا ہے، لیکن اس وقت آپ کو زحمت اٹھانا ہی پڑے گی۔ سلطان ملاقات کے متمنی ہیں، دونوں افراد جان چکے تھے، اب رائے فرار اختیار کرنے کا کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا، اس لیے بے دھڑک حاکم شہر کے ساتھ چل پڑے۔ انہیں تسلی تھی اگر سلطان نے ان کے ساتھ کوئی ان نبی کرنے کی کوشش کی، اہل مدینہ ان کی ہمدردی میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چند لمحوں میں وہ حاکم شہر کی میت میں مسجد نبی جا پہنچے۔ اس لمحے لوگ نماز مغرب سے فراغت پانے کے بعد اپنے اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ مسجد کے صدر دروازے پر ایک شمع روشن تھی، جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹ کر ارد گرد کے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ سلطان دروازے کی جانب ہی گھور رہا تھا، اس کی آمد کا منتظر تھا۔ جوں ہی یہ دونوں حاکم شہر کی میت میں مسجد میں داخل ہوئے، سلطان چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور بنفس نفیس ان کے قریب جا پہنچا۔ سلطان نے حاکم شہر کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی کرتے ہوئے حکم دیا، ان دونوں کو کڑی نگرانی میں رکھا جائے اور ہم ان کے گھر کا معائنہ کریں گے۔ حاکم شہر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں معمر افراد کو ہمراہ لے کر ایک مکان میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کمرے کا بخوبی معائنہ کیا، کہیں یہاں سے ان کے فرار ہونے کا کوئی موقع تو موجود نہیں۔ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ باہر نکلا، جہاں دونوں معمر افراد سپاہ کی نگرانی میں کھڑے تھے۔ نامعلوم بوڑھے کسی شبے میں مطلع ہوئے تھے یا نہیں، کیونکہ ان کے چہرے ان کی اندرونی جذبات کی عکاسی نہیں کر رہے تھے۔ حاکم شہر نے مؤدب لہجے میں کہا، آپ دونوں اس مکان پر تشریف رکھیں، سلطان فراغت پاتے ہی آپ کو ملاقات کا شرف بخشیں گے۔ ان میں سے ایک نے استفسار کیا، اگر اجازت ہے تو ہم اپنے گھر کو تالا لگا آئیں؟ ماں بعد یہاں مطمئن ہو کر بیٹھ کر سلطان سے ملاقات کا انتظار کریں گے۔ حاکم شہر اس مرتبہ قدرے تلخ لہجے میں گویا ہوا، آپ دونوں دیندار ہستیاں ہیں، میرے خیال میں آپ کے گھر میں کوئی ایسی قیمتی شے موجود نہیں ہے جو چوروں کو اپنی جانب راغب کر سکے۔ حاکم شہر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ محبوب خدا کا شہر ہے اور یہاں چوری چکاری نہیں ہوتی۔ دوسرے معمر فرد نے بات کا سہارا دیتے ہوئے کہا، جناب والا، ہمارے گھر میں قیمتی شے کا کیا کام؟ آپ نے درست فرمایا، یہاں چوری چکاری کا کوئی خطرہ نہیں۔ میری ساتھی نے اس اندیشے کے پیش نظر بات کی تھی، کوئی کتا بلا اندر گھس کر ہمارے مسلح کو ناپاک نہ کر دے۔ حاکم شہر خاموش رہا۔ واپس جانے سے قبل حاکم شہر نے نگرانی پر موجود اہلکاروں کو سختی کے ساتھ باور کروا دیا، یہ دونوں افراد کسی بھی صورت کمرے سے فرار ہونے نہ پائیں، وگرنہ سلطان دمشق سب کی گردنیں تن سے جدا کر دے گا۔ انہیں محتاط رہنے کی تلقین کرنے کے بعد حاکم شہر نے واپسی کی راہ لی۔ پہرے داروں نے کمرے کو اپنے محاصرے میں لے کر اس کے گرد اپنا پہرا سخت کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حاکم شہر سیدھا سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان بڑی بے قراری سے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ حاکم شہر نے سلطان کو اب تک کی کارروائی بتائی۔ سلطان نے بے چینی سے کہا، مجھے فوراً ان دونوں بدبختوں کے گھر جانا ہے۔ یہ دونوں وہ بدبخت ہیں جن کی جانب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا تھا، نور الدین تم دیکھتے نہیں، یہ دونوں بدبخت مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر حاکم شہر چل پڑا۔ وہ گویا ہوا، حضور والا، ہمارے دشمن کس قدر مکار چال باز ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بظاہر یہ دیندار بزرگ اندر سے کس قدر مکروہ اور شیطان کے پروردہ ہیں۔ دونوں باتوں ہی باتوں میں مطلوبہ مکان تک جا پہنچے۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا، دونوں 3-4 سپاہیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ مکان اگرچہ پرانا تھا مگر صاف ستھرے کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں چٹائی بچھائی گئی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں چائے بنانے اور کھانا پکانے کے مٹی کے برتن موجود تھے۔
سلطان نے دونوں کمروں اور صحن کا بخوبی معائنہ کیا، دیواروں کو ٹھوک بجا کر دیکھا لیکن کوئی مشکوک چیز نہ دکھائی دی۔ سلطان ادھر ادھر چکر لگاتا رہا لیکن کوئی مشتبہ چیز دکھائی نہ دی۔ سلطان کی پریشانی عروج پر تھی۔ شکل صورت تو ان دونوں کی وہی تھی جو اسے خواب میں دکھائی گئی تھی، لیکن وہ کس بے ادبی گستاخی کے مرتکب ہو رہے تھے، یہ مسئلہ ابھی حل ہونا باقی تھا۔ جس کمرے کے باورچی خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا، وہاں ایک جانب مٹی کے برتن اور 4 اینٹیں موجود تھیں جنہیں برابر جوڑ کر ایک چوکا سا بنایا گیا تھا۔ سلطان ہر چیز کا بغور معائنہ کر رہا تھا، ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حاکم شہر کو اینٹیں اٹھانے کا اشارہ کیا۔ حاکم شہر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے 2 اینٹیں اوپر اٹھائیں، لیکن عالم گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپے اور ایک اینٹ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اس کے گرنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا جس نے سلطان کو چونکا دیا۔ اس نے فرش پر پاؤں دے مارا تو دھم کی آواز آئی۔ غیر ارادی طور پر سلطان کے منہ سے نکلا، فرش تو کھوکھلا ہے، یہ نیچے سے خالی ہے۔ حاکم شہر بھی حیرانی سے سلطان کو تکنے لگا۔ سلطان بذات خود جھانکتے ہوئے باقی اینٹوں کو اٹھایا، دیواروں کو اپنی انگلیوں سے ٹھوک بجا کر دے پرکھا۔ اس نے دیواروں کے کونوں کو بھی اپنی انگلیوں سے ٹٹولا۔ سلطان کی انگلی ایک کڑے سے جا ٹکرائی۔ اس نے کڑا کھینچا تو اس کے ساتھ فرش پر ایک ٹکڑا اس کے ساتھ چمٹ کر الگ ہو گیا۔ سلطان نے حاکم شہر کے ہاتھ سے شمع لے کر خالی جگہ کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ یہ ایک سرنگ ہے۔ سلطان نے دونوں سپاہیوں کو بڑی شمع لے کر اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ دونوں سپاہی ہاتھ میں شمع تھامے اللہ کا نام لے کر سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سلطان سرنگ کے دہانے پر کھڑا اس کے اندر جھانک رہا تھا اور حاکم شہر حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں سپاہی واپس لوٹ آئے۔ ایک سپاہی نے عرض کیا، جناب والا سرنگ تازہ کھدی ہوئی معلوم ہوتی ہے کیونکہ فرش کی زمین میں نمی کے آثار باقی ہیں۔ دونوں سپاہیوں نے سرنگ کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، حضور والا سرنگ 10 فٹ کے قریب لمبائی کی حامل ہے اور چوڑائی اس قدر ہے 2 افراد ایک وقت میں برابر چل سکتے ہیں۔ سرنگ ابھی نامکمل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کی کھدائی کا کام باقی ہے۔ سلطان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسجد نبوی میں شیخ الحرام کے حجرے سے واپس آیا اور حکم دیا دونوں مامور افراد کو پیش کیا جائے۔ حاکم شہر سلطان کے حکم کی تعمیل کے روانہ ہوا۔ پہرے داروں نے اسے بتایا کہ ان دونوں مامور افراد نے انہیں طرح طرح کے لالچ دیے اور قیمتی جواہرات بھی پیش کیے، لیکن انہوں نے انہیں کمرے سے ادھر ادھر نہ ہونے دیا۔ ان دونوں مامور افراد کے ہاتھ باندھ کر انہیں کمرے سے باہر نکالا گیا۔ اسی حالت میں سلطان نور الدین زنگی کے حضور پیش کر دیا۔ سلطان نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے استفسار کیا، ٹھیک بتاؤ تم کون ہو اور اس سرنگ کی کھدائی میں کیوں مصروف تھے؟ دونوں خوف اور دہشت کے عالم میں کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں جھک کر سلطان کی منت سماجت کرنے لگے۔ سلطان معظم، ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ ہماری حکومت نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی تھی، ہم محبوب خدا کا جسد مبارک یہاں سے نکال کر روم لے جائیں تاکہ مسلمانوں کی ابدی زندگی کا عقیدہ اور ان کا جوش و جذبہ ولولہ مان پڑ جائے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ جس کسی نے بھی یہ خبر سنی وہ حیران رہ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے یقین کر سکا کہ یہ نورانی چہرے والے بزرگ در حقیقت شیطان کے پیروکار ہیں۔ لوگ ان بدبختوں کو دیکھنے کے لیے مسجد نبی کی جانب جوک در جوک آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہزاروں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوگا۔ جو کوئی انہیں دیکھتا ان پر لان تان کرتا۔ لوگ دہائی دے رہے تھے ان بدبختوں کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ بالآخر سلطان نے حکم دیا ان دونوں بدبختوں کو اس مقام پر لے جا کر قتل کر دیا جائے جہاں پر یہ سرنگ کی کھدائی میں مصروف تھے۔ سپاہی نے اپنی گرفت میں لے کر مطلوبہ مقام تک جا پہنچے اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ان بدبختوں کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان نے بذات خود ان کے قتل کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ماں بعد سجدہ شکر بجا لایا۔
اس نیک کام کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطان نور الدین زنگی پر خصوصی نوازش تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان کو ایک نیک کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے ذریعے یہ کام پایا تکمیل کو پہنچا، وگرنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تو وہ مدینہ کے کسی بھی آدمی کو بشارت دے کر ان بدبختوں کو ان کی عبرتناک انجام تک پہنچا سکتے تھے۔ اس واقعے نے سلطان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا عین ممکن ہے کوئی عیسائی یا یہودی حکمراں دوبارہ اس قسم کی کارروائی کرنے کی جسارت کرے۔ اس خدشے کے پیش نظر اور اس خدشے سے نجات پانے کے لیے اس نے روضہ مبارک کے ارد گرد سیسا پلائی دیوار تعمیر کروا دی تاکہ آئندہ کوئی ایسی جسارت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ سلطان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرخرو ہوا اور اس نے خدا کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غرباء مساکین کو دل کھول کر خیرات دی اور واپس دمشق۔ ملک شاور اقتدار کے نشے میں اس قدر دھت تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ گزشتہ دنوں جب وہ شہید آیا تھا اور جب اس کا عامر غربی سے ساتھ سامنا ہوا، اور اس وقت بھی وہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ وہ شہید میں ایک فوجی چھاونی قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسی حوالے سے شہید کا دورہ کیا تھا تاکہ چھاونی کے قیام کا جائزہ لے سکے۔ عامر غربی کے ساتھ اس کی ملاقات نے اس کے ذہن پر اس قدر منفی اثرات مرتب کیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ چند گھنٹے گزارنا بھی گوارا نہ کر سکا اور فوجی چھاونی کے قیام کے جائزے کا کام بھی ملتوی کر کے فی الفور قاہرہ روانہ ہو گیا۔ اس کی بیوی اگرچہ جانتی تھی اس کا خاوند حکومتی امور طے کرنے کے حوالے سے مصروف رہتا ہے، لیکن بیوی ہونے کے ناطے پر وہ ملک شاور پر استحقاق رکھتی تھی۔ ملک شاور ایک طویل عرصے بعد شہید آیا تھا تو کم از کم ایک رات تو اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ بسر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ محض چند گھنٹے ہی حویلی میں گزار سکا، اور وہ بھی بے اعتنائی برتتے ہوئے۔ اقتدار کے نشے نے ملک شاور سے اس کے حواس چھین لیے تھے اور وہ عقل سے پیدل ہو گیا تھا۔ اقتدار کے نشے میں ایسا گم ہوا تھا کہ ہر کسی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس نے کئی ایسے امراء سرداروں کو خفیہ طور موت کے حوالے کر دیا تھا جنہوں نے اس کی وزارت کے لیے قرار واقعی دست تعاون دراز کیا تھا۔ اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے اس کے خاندان کے افراد اس سے نالاں تھے اور یکے بعد دیگرے اس سے اپنے تعلقات توڑ کر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ جب کبھی اس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار قاہرہ آتا تو اسے اپنے رشتہ دار ملک شاور سے ملنے کی خواہش ایک فطری امر تھا، لیکن ملک شاور نے احکامات جاری کر رکھے تھے اس کے کسی بھی عزیز یا رشتہ دار کو دارالوزارت میں داخل نہ ہونے دیا جائے، حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کو دارالوزارت میں مقیم رکھنا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنے سے دور شہید میں ایک حویلی ان کے رہائش کے لیے بندوبست کر دیا۔ ملک شاور کا ایک بیٹا زرغام کی بغاوت کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ باقی دونوں بیٹوں پر بھی باپ کی بے اعتنائی نے منفی اثرات مرتب کیے اور وہ باپ سے نالاں ہو گئے۔ وہ باپ کی سخت گیری اور عزیز و اقارب اور خود اپنے آپ سے اس کی بے اعتنائی اور لاپرواہی پسند نہ کرتے تھے، لہذا انہوں نے بھی دارالوزارت کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ خدا جانے کدھر کا رخ کر لیا۔ عامر پر اب یہ حقیقت روز روشن کی مانند عیاں ہوگی۔ زرتاج کا اصول اب اس کے لیے کسی مارکے سے کم نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مردوں کی طرح جیے گا اور کچھ بن کے دکھائے گا۔ شہید سے اس نے قاہرہ کا رخ کیا، ماں بعد وہ اسکندریہ چلا آیا۔ کوئی بھی مقام اسے سکون نہ بخش سکا۔ وہ زرتاج کو فراموش کرنے کی جس قدر کوشش کرتا، زرتاج اس قدر اس کے اعصاب پر سوار رہتی اور وہ اس کی یاد و تنہائی کی شدت محسوس کرتا۔ حالت بے قراری اور بے یقینی کے عالم میں عامر غربی نے اسکندریہ کو خیر آباد کہہ دیا اور بلیس کا رخ کیا۔ وہ بلیس سے فساست جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی ملاقات اس کے پرانے دوست قاسم الحسین سے ہو گئی، جو کسی دور میں ملک شاور کے محافظ دستے کا رکن تھا اور جن دنوں ملک شاور قاہرہ سے فرار ہو کر دمشق گیا تھا، ان دنوں عامر غربی کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔
دونوں دوست ایک دوسرے سے ایک بار پھر ملنے پر اس قدر خوش ہوئے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی، لیکن دونوں حالات کے مارے ہوئے تھے۔ دونوں کے حالات ناگفتہ بے تھے۔ قاسم الحسین اس قدر خستہ حالی کا شکار تھا کہ اس کے ابتر حالات کے پیش نظر عامر غربی کو استحصار کرنا پڑا۔ خدا نخواستہ میرا دوست حالات کا ستایا ہوا تو نہیں۔ میرا خیال تھا ملک شاور نے دوبارہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد تمہیں ملازمت پر بحال کر دیا ہوگا، بلکہ تمہارے عہدے میں بھی اضافہ کر دیا ہوگا، لیکن تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ وہ پہلے سے بھی بدتر ہے۔ قاسم الحسین نے ایک سرد آہ بھری۔ ہر بندے کو اپنے مقدر کا لکھا ہی ملتا ہے عامر صاحب۔ میں نے ملک شاور کے حتی المقدر کوشش کی، لیکن یہ مقدر کا کھیل ہے۔ مقدر ساتھ نہ دیں تو اپنے بھی پرائے سے بدترین بن جاتے ہیں۔ میں تو ملک شاور کے لیے غیر تھا، لیکن تم تو اس کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا تو میرے لیے کیا کر سکتے تھے؟ عامر غربی نے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے دوست، خواہ مخواہ قسمت کو دوش نہ دو۔ یہ اپنے یا پرائے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں ملک شاور ایک خود غرض اور مفاد پرست بندہ ہے۔ اسے محض اپنی غرض کی تکمیل کی فکر ہوتی ہے۔ غرض پوری ہونے کے بعد وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ قاسم الحسین ازردگی کے ساتھ گویا ہوا۔ ملک شاور ٹھوکر کھانے کے بعد بھی نہیں سنبھلا۔ حالانکہ انسان خواہ کتنا ہی خود غرض کیوں نہ ہو، ٹھوکر کھانے کے بعد اس میں کسی نہ کسی حد تک مثبت تبدیلی ضرور آتی ہے۔ لیکن ملک شاور اس تبدیلی سے محروم ہی رہا۔ جبکہ دمشقی لشکر کے تعاون سے وہ دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہوئے تو میں نے انہیں مبارکباد دینے کے لیے دارالوزارت کا رخ کیا، لیکن عامر صاحب یقین جانے مجھے کسی نے دارالوزارت کے اندر جانے ہی نہ دیا۔ حالانکہ پہرے پر وہی سپاہ متعین تھے جو ملک شاور کی معزولی کے وقت وہاں پہرا دے رہی تھی، اور جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا انہوں نے ملک شاور سے نمک حرامی کی تھی اور دارالوزارت کی پل پل کی خبریں زرغام کو دیتے تھے۔ عامر غربی مکمل طور پر ملک شاور کی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ فکر نہ کرو قاسم، اگر ملک شاور نے اپنے برو دنوں میں کچھ نہیں سیکھا اور اپنے بہی خواہوں اور عزیز رشتہ داروں سے ناطہ توڑ کر دشمنوں سے ناطہ جوڑ لیا ہے تو یہی دشمن ایک مرتبہ پھر اسے اقتدار سے محروم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے مصر ایک مرتبہ پھر انقلاب کی زد میں آئے گا۔ ملک شاور نے اسدالدین شیرکوہ کے ساتھ جو بدعہدی اور بدنیتی کی ہے وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، بلکہ سلطان دمشق نور الدین زنگی کا سپہ سالار ہے، جسے سلطان کے ساتھ ملک شاور نے اپنی حمایت کے عوض تمام جنگی اخراجات برداشت کرنے کے علاوہ مصر کی 1/3 آمدنی دمشق کو ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ قاسم الحسین نے عامر غربی کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے مصر پر ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ طاقتور بادشاہ بدعہدی کو کبھی معاف نہیں کرتے اور گن گن کر ایک ایک پائی وصول کرتے ہیں۔ دمشقی سپہ سالار یہاں سے جنگی اخراجات اور خراج کی رقم سے محروم ہو کر واپس گیا۔ لازماً سلطان دمشق نے ان کی سرزش تو کی ہوگی۔ قاسم الحسین نے کہا، عامر صاحب گزری باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ اب اگلے لائے عمل پر غور کرو۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عامر نے جوش و خروش کے ساتھ جواب دیا، میں نے اب مردوں کی طرح جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہنوئی کی خدمت کرتے ہوئے میں نے اپنی صلاحیتوں سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکا۔ میرے جیسے نوجوان آگے بڑھ کر میدان جنگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوا منواتے ہیں، لیکن میں عورتوں کی طرح گھر کی چاردیواری میں قید ہو کر ملک شاور کا دست نگر بنا رہا، اور اس کے نتیجے میں خواری کے علاوہ کچھ فائدہ نہ ہوا۔ میں نے دمشق جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قاسم الحسین نے حیرانی کے عالم میں استفسار کیا، لیکن تم دمشق کیا کرنے جا رہے ہو؟ عامر نے بے ساختہ جواب دیا، میں دمشق کی فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا۔ قاسم الحسین نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر سلطان دمشق کے علم میں یہ حقیقت آ گئی تم بدعہد اور بدنیت ملک شاور کے برادر نسبتی ہو تو وہ تمہارا سر قلم کروا دے گا۔ عامر غربی نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، نہیں، ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تشویش والی کوئی بات نہیں۔
شامی سپاسلار کا بھتیجا صلاح الدین میرا دوست ہے، وہ میرے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس نے مجھے بذات خود یہ مشورہ دیا تھا، جینا ہے تو مردوں کی طرح جیو، اگر مناسب سمجھو تو دمشق چلے آنا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔